کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، تو ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک بات آتی ہے، وہ یزید کے والد تھے، یا یہ وہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانا تھا، کہتے میں نہیں مانتا خلیفہ، نہیں کرتا آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ، یہ وہ تھے۔ عام آدمی سے آپ پوچھیں نا، ان کے ذہن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی تصور ہے، یہی تعریف ہے ان کی عام آدمی کے ذہن میں۔ سمجھے، ان کو نہیں پتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ازواج مطہرات میں سے بھی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ اس لحاظ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ آپ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اہلیہ محترمہ ہے، سمجھے، یہ بھی تو آپ کی تعریف ہے۔ اور آپ کی تعریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا اعتماد فرمایا کہ آپ کو کاتب وحی مقرر فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی، کوئی آیت اترتی، کوئی بھی وحی آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ذکر فرماتے، اور وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے۔ تو کتنا اعتماد تھا ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا نازک معاملہ وحی کی کتابت والا وہ بھی ان کے سپرد فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ حضرت معاویہ کو میرا سلام کہہ دیجئے، وہ امین علی الوحی، یہ وحی پر امین ہے، اور ایک ایک بات بڑی دیانتداری کے ساتھ اور امانت کے ساتھ بالکل صحیح لکھ رہے ہیں، تھوڑی سی کمی بیشی بھی وحی میں نہیں ہونے دے رہی ہے۔ یہ کون؟ جبرائیل امین آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب تشریف لاتے ہیں، ہمیں میرا سلام کہیے، وہ امین علی الوحی۔ اور بعض روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اللہم اجعلہ مہدیہ، اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا دیجئے، واہدی بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہدایت والا کام ان کے ذریعے اے اللہ پھیلا دیجئے، یہ خود بھی ان کو ہدایت یافتہ بنا دیجئے اور ہدایت ان کے ذریعے پھیلا بھی دیجئے۔ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، اے اللہ ان کو قرآن والا علم عطا فرما دیجئے اور ان جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لیجئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دعائیں فرما رہے ہیں۔ ہر صحابی کی تعریف اور ایسا خاص معاملہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے لیے نہیں فرمایا، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معاملہ تھا۔ ان کے بڑے فضائل حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ عام صحابی نہیں، کبار صحابہ میں سے تھے، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کسی چھوٹے صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے صحابی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے صحابی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی
اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سمجھے؟ ایک روایت میں جس نے صحابی سے بغض کیا، حضور فرماتے ہیں اصل میں اس کو بغض میرے ساتھ تھا، تو میرے بغض کی وجہ سے وہ صحابی سے بغض کر رہا ہے. فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. جس نے کسی صحابی سے بغض رکھا، وہ یاد رکھنا میرے بغض کی وجہ سے اس نے صحابی سے بغض رکھا، اصل تو وہ میرے سے بغض رکھ رہا ہے، تو میری وجہ سے میرے صحابی سے یہ کر رہا ہے. تو یہ تو عام صحابی کے بارے میں ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عام صحابہ کرام میں سے نہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں. بڑی شان وارد ہوئی ہے ان کی احادیث میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کو بڑی ذمہ داری عطا فرمائی. وہ کیا؟ کتابت ہے وہی میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا. ساری زندگی ان کی دیکھ لی جائے، کوئی بات ایسی سامنے نہیں آتی کہ ہم انگلی رکھ سکیں کہ یہاں ان کی کمزوری تھی. ہاں، دو معاملات ایسے ہیں جن پر اشکال وارد کیے جاتے ہیں. ایک معاملہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو ان کی خلافت کو تسلیم نہیں فرمایا، اور دوسرا معاملہ ہے اپنے بیٹے یزید کو جو خلیفہ بنایا. بس اس کے علاوہ 22 سال تک خلافت ان کی رہی ہے حضرت علی کے بعد. اتنی زیادہ فتوحات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اتنی اسلامی سلطنت پھیل گئی ہے. یہ سارے کارنامے اور یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے فرمائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے. 22 سال تک خلیفہ رہے، سمجھے؟ اور یاد رکھیے حضرت علی سے پہلے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے، شام پر جب فوجیں لگی ہوئی تھیں، شام پر جب فوجیں لگی ہوئی تھیں تو ان میں ایک حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ یزید ہے جو ان کے بھائی تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور ابو سفیان کے بیٹے تھے، یہ اور ہیں، تو یزید ان کا بیٹا وہ اور ہے. تو وہ جو ان کے بھائی تھے حضرت یزید، ان کو بھیجا، وہ موجود تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. اس کے والی یا گورنر شام کے حوالے سے فوجیں سرحد پر لگی ہوئی ہیں، وہ بھی ادھر ہی موجود تھے. پھر ایک وبا پھیلی جس میں حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی جگہ اب کس نے جانا تھا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تعزیت کے لیے ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور تعزیت فرماتے ہیں تاکہ والد کی دلجوئی ہو جائے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اب وہ بیٹے کا تو انتقال ہو گیا ہے، آئندہ آپ نے کس کا انتخاب فرمایا ہے اس جگہ کے لیے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اب آپ کے دوسرے بیٹے میں نے معاویہ کا انتخاب کیا ہے. تو وہ کہنے لگے میرا پہلا بیٹا بھی چلا گیا، اب یہ میرا ایک دوسرا بیٹا ہے، تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین میں ہوں یا آپ، مجھے پتا ہے کس پرزے کو کہاں فٹ کرنا ہے، آپ کو نہیں. تو سارے صحابہ نے جو انتخاب فرمایا
شام کے لیے، شام کا والی گورنر بننے کے لیے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا فرمایا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور حضرت عمر کے حوالے سے آتا ہے 3 سال سے زیادہ کسی کو گورنر نہیں رہنے دیتے تھے، لیکن امیر معاویہ مسلسل وہاں کے گورنر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نہیں ہٹایا۔ ان کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، انہوں نے بھی نہیں ہٹایا۔ اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو عہدہ دیا ہوا تھا، انہوں نے بھی نہیں اٹھایا۔ 18-19 سال یہ، 22 سال بعد میں حضرت علی کی شہادت کے بعد، تو 40 سال سے زیادہ عرصہ بڑے بڑے صحابہ کا اعتماد رہا کس کے اوپر؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی انتخاب تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اشکال دو ان کے بارے میں وارد کیے جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس چیز کا جھگڑا تھا جس وجہ سے آج تک بعض جو بدبخت ہیں وہ ان کی شان میں بڑی گستاخی کرتے ہیں؟ وہ وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے جھگڑا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ؟ وہ کیا کوئی اقتدار کی جنگ تھی؟ اس حوالے سے میں عرض کروں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت کے اعتبار سے تھوڑا نرم تھے، تو منافقین کو تھوڑا موقع مل گیا شرارت کرنے کا۔ اب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور صحابہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو بھیجا، بھئی آپ خلیفہ ہیں اور خلیفہ کی اجازت کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، تو آپ اجازت دیں، ہم ان باغیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب فرمایا، عجیب۔ ایک بات تو یہ فرمائی، بات یہ ہے کہ یہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو میں پہلا وہ شخص نہیں بننا چاہتا کہ میں جو کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے میں اس کا خون بہاؤں، میں پہلا وہ شخص نہیں بننا چاہتا، میں نہیں جنگ کی اجازت دیتا۔ ایک دوسرا، جب اصرار ہوا تو ہمارے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے نا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان قاتلت نصرت، اگر آپ ان کے ساتھ جہاد کرو گے باغیوں کے ساتھ تو اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے گی، آپ ہی کو کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر آپ جہاد نہیں کرو گے تو پھر کل شام کو میرے ساتھ آ کر روزہ افطار کرنا۔ یہ حضور نے مجھے بشارت دی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے دن روزہ تھا، تلاوت فرما رہے تھے کہ وہ بدبخت اندر گھر میں داخل ہوئے، اور جب شہید کرنے لگے تو گھر میں آپ کی اہلیہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بعض روایتوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی موجود تھی۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان ظالموں نے شہید کر دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر یہ بہن کیا ہوا کہ یہ بہن جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ اسی طریقے سے شام جاتی ہیں ان کٹی انگلیوں کے ساتھ،
تو اس پر بڑا غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ ظلم ہوا، اور انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ اور علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ابھی تو تازہ تازہ میرا اقتدار آیا ہے، یہ اور ابھی مجھے تھوڑا مضبوط ہو لینے دو، یہ بڑے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، مضبوط بھی ہیں، دیکھو تو عثمان کو گھر میں گھس کر شہید کر دیا، تو ابھی مضبوطی کے بعد لیں گے، تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم کے ساتھ اور عمل نہ کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں، پہلے آپ کے ساتھ لیں، بیعت میں آپ کی بات میں کروں گا۔ کہنے لگے ظلم خدا کا عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھے، ذنورین دو صاحبزادیاں ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، اور جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اونچے درجے کے صحابی ہیں، اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ میں جب تک آپ ان سے قصاص نہیں لے لیتے، بدلہ نہیں لے لیتے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہی موقف تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی، انہوں نے بھی یہی کہا پہلے قصاص لیں۔ حضرت علی فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ قصاص بعد میں لیں گے، پہلے مضبوط ہونے دیں۔ یہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ جنگ صفین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی کی جنگ، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل وہ بھی ہوئی ہے اسی سلسلے میں۔ یہ لڑائی کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بدلہ لیں، قصاص لیں، یہ کہتے تھے مضبوط ہو۔ اب یہ تھا اجتہادی مسئلہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہدہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مجتہد تھے۔ اب اجتہادی مسئلہ آ گیا کہ فوری لیں یا مضبوط ہو کر لیں۔ ان کا موقف تھا کہ فوری لی جائے، ان کو موقع نہ دیا جائے، یہ مزید مضبوط ہوں گے اور بھی صحابہ کو شہید اور جو ہے یہ پریشان کریں گے، شہید کریں گے، فوری لیا جائے۔ اچھا فرماتے تھے ابھی تو تازہ تازہ میں آیا ہوں، مضبوطی بھی نہیں ہے اور مجھے ذرا مضبوط ان کا اجتہاد وہ کہہ رہا تھا، اور ساری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد ٹھیک تھا، سمجھے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد فرض کر لو اگر غلط بھی ہو تو مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں غلطی بھی کرتا ہے تو بھی تو اس کو اجر ہی ملتا ہے، گناہگار تو نہیں ہوتا، فاسق تو نہیں بنتا، اس اجتہاد کی وجہ سے مزید اس کو نیکی ملے گی، پہلے سے زیادہ ان کا درجہ اور شان بلند ہوئی ہے۔ تو اب اس واقعے کو لے کر اگر یہ اجتہادی غلطی بھی تھی، اس کو لے کر ان کی شان میں گستاخی کرنا انتہا درجے کی ضلالت اور بدبختی ہے۔ میں دیکھتا ہوں وہ مرزا کوئی ہے، وہ پتہ انجینئر مرزا، ایسی بکواسات کرتا ہے، اور بھی بعض لوگوں کے حوالے سے الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اتنی بڑی شخصیت۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبد العزیز میں شان اور درجہ کس کا بلند ہے؟ یہ سوال ہوا کس سے؟ امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو اب ان سے سوال ہوا، وہ فرمانے میں سنو میری بات، عمر بن عبد العزیز وہ نام ہے جو تابعی ہیں
اور یہ مشہور تھے عمر ثانی کے نام سے. عمر ثانی کا لقب ملا تھا اور ساری دنیا میں ان کی ایک شہرت ہے، بڑی اچھی شہرت ہے عمر ثانی کے نام. اور وہاں سے لیا صحابہ میں سے حضرت معاویہ کو، جن کے بارے میں یہ ایک دو اشکال تھے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہنے لگے سنو میری بات، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑے کو دوڑایا، گھوڑا جب دوڑا تو اس کے پاؤں سے مٹی اڑی یا نہیں اڑی؟ اور جب وہ مٹی اڑی تو گھوڑے کے ناک میں جو مٹی گئی ہے اور وہ گرد اور گند بن گئی ہے، وہ مٹی 1000 عمر بن عبدالعزیز آ جائیں تو یہ اس گرد اور گند کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو گرد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو گرد اڑا تھا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، تو 1000 عمر بن عبدالعزیز اس گند اور گرد کے برابر نہیں ہو سکتے. تم کہتے ہو کہ وہ امیر معاویہ بڑے تھے یا عمر بن عبدالعزیز بڑے تھے؟ ان آنکھوں نے تو حضور کی زیارت کی تھی، تو صحابی تھے جو شان درجہ اللہ نے ان کو دیا تھا. 1000 عمر بن عبدالعزیز آ جائیں، ان کے جوتے کے نیچے لگی ہوئی گرد جو جہاد حضور کے ساتھ کیے انہوں نے، جو گرد لگی اس گرد کے برابر نہیں ہو. اللہ، تم حضرت معاویہ کی بات کرتے ہو؟ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا. سمجھے؟ اچھا، ایک اشکال تو یہ تھا. دوسرا اشکال تھا، اچھا پھر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ اکثر حضرات کا موقف ہے، تباہی مچا دی، حضرت حسین کی شہادت میں بھی اس کا ہاتھ، پھر بڑے بڑے اکابر کو بے دردی کے ساتھ اس نے شہید کیا، جیسا کہ اکثر حضرات کا موقف ہے، اور بھی بڑے بڑے ظلم کیے اس نے. تو یہ ایک اشکال آتا ہے جو سب سے بڑا اشکال ہے کہ بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا. اس حوالے سے سنیے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو یزید تھا، جب آخری وقت آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اب سوچنے لگے کہ یہ نہ ہو کہ جیسے پہلے خون خرابے ہوتے رہے ہیں، اب بعد میں بھی ایسے ہی خون خرابے ہوتے رہے. سمجھے؟ تو سوچا کہ کیوں نہ میں یزید کو خلیفہ بنا دوں. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک خط لکھا کہ مشورہ کر لیا جائے مدینے کے بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے فقہا سے کہ کیا میں یزید کو خلیفہ بنا سکتا ہوں، اور جو وہ مشورہ دیں وہ مجھے فوری طور پر بھیجا جائے. ان سب حضرات کا مشورہ یہی تھا سب کا مشورہ یہی تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی خود بہت بڑی شخصیت اور ہستی ہیں، تو وہ جیسے فیصلہ مناسب سمجھتے تو بنا دیں، جیسے مناسب سمجھیں. تو اس پر پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دعا فرمائی، اے اللہ اس کی خلافت میں اگر کوئی بہتری ہے تو اس کی خلافت کو کامیاب فرما دے، اور اگر یہ صحیح طریقے سے نہ چلے تو کامیاب نہ فرمانا. اب آپ دیکھو، جس وقت خلیفہ بنا رہے تھے وہ کوئی غیب تھوڑی جانتے تھے کہ یہ تباہی مچا دے گا بعد میں. اس وقت تک تو اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی. اس وقت تو یہ شریعت پر چلنے والا تھا، نمازیں بھی پڑھنی، دوسرے معاملات بھی کرنے، اس قسم کے جہادوں میں شریک ہو رہا ہے، دوسرے معاملات کر رہا ہے. اس وقت تو گڑبڑ نہیں کی. کہتے ہیں نا جب بندے کے پاس امارت اور خلافت اور کرسی آتی ہے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں آج کل کے دور میں کرسی سے پہلے کے حالات کیا ہیں، کرسی کے بعد کے حالات کیا ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا کہ وہ جتنے بھی معاملات اس نے کیے وہ کرسی آنے کے بعد کے معاملات ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عالم الغیب نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ بعد میں اس طرح کی صورتحال یہ کر دے گا.
تو اس لیے ان کے اوپر تو کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، سمجھے۔ اور ان کی جو خلافت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، ان کو خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تسلیم کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 مہینے تک خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رہے، اور پھر انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ اگر وہ صحیح نہیں تھے تو حضرت حسن نے کیسے بیعت فرما لی؟ غلط کی بیعت کر لی تھی، اور حضرت حسین کے مشورے سے بیعت فرمائی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اکا دکا واقعات تھے، اگر ان کی تفصیل میں جا کر دیکھا جائے، اگر غلطی بھی ہوئی تو اجتہادی نوعیت کی تھی، اور باب الاجتہاد ہم نے اس میں پڑھ لیا، مجتہد اگر غلطی بھی کرتا ہے تو اس کے باوجود اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، لہذا اس کو لے کر ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ آج کل کچھ لوگوں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے، 22 رجب جو آج میرے خیال میں غالباً 22 ہی ہے، 22 رجب کو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آج کے دن میں غالباً امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ لوگ 22 رجب کو کنڈے بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی جعفر صادق کی وہ جو ہے کیا نام ہے ولادت ہے، ان کی ولادت تاریخی حوالے سے 22 رجب کو نہیں ہے، دیکھ لیا جائے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی ولادت رمضان میں ہو رہی ہے، تو 22 رجب کو جو یہ وفات ہو رہی ہے، بعض لوگ ان کے بغض اور برائی میں خوشی کے طور پر وہ کنڈے بھی کرتے ہیں، لہذا اس حیثیت اس لحاظ سے بھی بڑا چوکنا رہنا چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی سچی اور سچی محبت عطا فرما دے اور انہی کے نقش قدم پر چلا دے، اور اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہر فتنے سے ہماری اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے، بلا حساب جنت عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔